آپ اندازہ تو کریں یہ محفل اس وقت کیا منظر پیش کر رہی ہے. فتنہ پرور لوگ نہ جانے کس کس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو بہکا رہے ہیں اور ورگلا رہے ہیں، اپنی طرف ٹریپ اور مائل کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، ان کا ذہن بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے دلوں سے عشق رسول کی شمع کو کھرچ کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایسے پرفتن دور میں بھی، بارش کے اس عالم میں بھی کوئی ایسے محفل سجا کے بیٹھ جائے تو یہ تو نصیب والوں کا مقدر ہوتا ہے نا. آپ یہاں جس قدر زحمت سے پہنچے اور بیٹھے، مجھے لینے یہ نوجوان جس زحمت سے آئے، اور میں خود آفس سے گھر پہ جس زحمت سے ابھی پہنچا، کچھ لمحات کچھ گھنٹے پہلے میں بھی بارش میں تھا، اس وقت اس محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی. اور یہ وہ حدیث پاک ہے جو مجھے پنجاب میں بھی یاد آئی تھی کہ جب ہم پنجاب بیانات کے سلسلے میں، کہ میں نے اپنے ارادے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. یہ ایسی بات ہے کہ جب تک انسان پہ گزرتی نہیں تو اسے سمجھ میں نہیں آتی یار یہ بات کیا ہے. میں نے اپنے ارادے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. وہ ایسے ہے کہ انسان کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کچھ اور ہوتی ہے اور رب کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں. تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، پھر انسان اپنی پوری پراپر پرفیکٹ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن معاملہ پھر بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. وہ آگے پیچھے جو ہوا ہے وہ رب کی پلاننگ تھی، یہ تمہاری پلاننگ ہے، یہ تمہارے ارادے تھے، وہ رب کے ارادے ہیں. یہ ارادے ٹوٹتے ہیں. پنجاب کے دورے پہ ہم تھے، ہم وہاں پہنچے ہیں، پوری رات کا تھکن تھی، سفر تھا، جاگے ہوئے تھے. وہ گئے تو انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں کچھ گفت و شنید کا دورانیہ اتنا لمبا کیا، ہمیں کیا آرام کا وقت بھی نہ مل سکا. انہوں نے کہا بس آپ ریڈی ہو جائیں، محفل میں روانہ ہونا. پوری رات کا بندہ ایک اسپیکر، ایک اسکالر جسے بیان کرنا ہے، حاضر دماغ رہنا ہے، قرآن و حدیث ڈیلیور کرنا ہے، اس کو تو فریش ہونا چاہیے. وہ سونے کا ٹائم بھی نہ مل سکا، اور اتنے سے وقت میں انہوں نے کہا بس آپ ریڈی ہو جائیں، محفل میں لے کے چلنا. انہوں نے کہا 11 بجے صبح کی محفل تھی، 11 بجے آپ کا بیان شروع ہوگا، 12 بجے آپ کا بیان اینڈ ہوگا، 12:30 بجے میں نے وائنڈ اپ کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، میزبان کا جو مان رکھا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے، بات کو مانا جاتا ہے. ہم ان کے ساتھ گئے بھی، وقت پہ پہنچ بھی گئے. شدید سردی کا عالم بھی تھا، بڑی زحمت ہوئی تھی. اور یہ زحمت کا لفظ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں آپ کو حدیث سنانی ہے، بڑی زحمت ہوئی تھی. اور اس مقام پہ بھی میں نے حدیث سنائی تھی. ہوا یہ کہ ہم پہنچے، پنڈال سجا ہوا، اسٹیج سجا ہوا، سارا انتظام پراپر تھا. ان ایکسپیکٹڈ لائٹ ہی چلی گئی. وہاں اس وقت میں لائٹ جاتی نہیں تھی تو انہوں نے پلان بھی کچھ کیا نہیں تھا، اگرچہ جنریٹر موجود تھا. تو جنریٹر انہوں نے چلایا تو اس میں کوئی پرابلم آ گیا. بیان کتنے بجے شروع ہونا تھا؟ تو 11 بجے بیان شروع ہونا تھا. ایک بندے کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ پہ ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے 11 بجے بیان کے لیے ہم ریڈی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی نیچے ہم آپ کو تب بلائیں گے جب ہم نے کہنا ہے اور ہم دیکھ لیں گے ماحول بن گیا تو آپ پھر بیان کرنے نیچے اتر جائیے گا. ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتہ چلا ماحول کیا بننا ہے، وہ تو لائٹ ہی چلی گئی. جنریٹر کے لیے پھر ارجنٹ کسی کو بلایا، اس نے جنریٹر بنایا. ایسا پرابلم پیدا ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر جنریٹر دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اسٹارٹ ہو گیا تو لائٹ. بڑی لمبی ایک فہرست ہے. الغرض یہ کہ بیان اسٹارٹ ہوا 1:15 بجے. کب اسٹارٹ ہوا؟ اسٹارٹ کب ہونا تھا؟ محفل تو 1:15 اینڈ ہونی تھی. 1:15 بجے بیان اسٹارٹ ہوا. تو جب میں بیان کرنے بیٹھا تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے اپنے ارادے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، کیونکہ وہ رب ہی ہے کہ جس کے ارادے جو ہوتے ہیں تو پھر وہ اسی وقت پہ مقرر ہوتے ہیں. یہ تو بندے ہیں، ان کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب ٹوٹتے ہیں ارادے اور آگے پیچھے معاملہ ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ بھی لگتا ہے میں بندہ ہی ہوں. اور دوسری بات یہ بھی کہ اس میں بہتری بھی ہوتی ہے، بہت بہتری ہوتی ہے. آپ کی بائک پنچر ہو گئی، این ممکن آپ کا آگے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے چھوٹی پہ آپ کو روک دیا، آپ یہاں رک گئے. اس میں بہتری ہو سکتی ہے. وہ بہتری ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، وہ رب کی رحمت جانتی ہے کہ اس میں بہتری ہے. تو میں نے وہاں پہ وہ حدیث سنائی، یہاں پہ بھی حدیث سنانے لگا ہوں. اور حدیث ایسی ہے کہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. آپ کہیں گے واقعی ہم بیٹھے ہیں تو پھر کچھ بات ہے اس محفل میں. بات یہ ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، یہ نوجوان بھی محفلوں میں شرکت کرنے والے ہیں. ہزاروں کے مجمع والی بھی محفلیں ہوتی ہیں، بڑے پیمانے بھی ہوتے ہیں، بڑا ڈیکوریشن اور رینوویشن اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے. وہ بھی محفلیں ہوتی ہیں، انہیں بھی بلایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. لیکن ان محفلوں کی برکتیں، نورانیت، عرفانیت اپنی جگہ، اس ایک کمرے کی محفل جو ابھی سجی ہوئی ہے اس کی برکت اپنی جگہ. اتنے وثوق، اتنے یقین سے میں کیسے کہہ رہا ہوں. حدیث پاک سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الاعمال احمزها، ابو کما قال علیہ السلام فرمایا افضل الاعمال، اعمال میں سب سے افضل، نیکیوں میں سب سے بہتر، احمزها، نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی وہ ہے کہ جسے کرنے میں ایفرٹ، زحمت، مشکل زیادہ ہو.
یار محفلیں تو اور بھی سجتی ہیں، پیمانے بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، ایک کال کی اسٹیج سج گیا، دوسری کال کی ساؤنڈ والا آ گیا، تیسری کال کی دریاں بھی بج گئیں، چوتھی کال پر علامہ صاحب بھی حاضر، ناخواں بھی حاضر، نقیب بھی حاضر، محفل بہترین بڑے پیمانے پہ ہو گئی. لیکن یار یہ محفل کوئی عام محفل تو نہیں، اس میں تو بڑی ایفرٹ ہوئی ہے، بڑی زحمت ہوئی ہے، بڑی زحمت ہوئی ہے. ہر ایک بندے نے اپنے اپنے طور پہ زحمت کی ہے. اوپر پورا جو ہے نا سسٹم کرنے کے بعد اچانک کمرے میں اسے شفٹ کرنا زحمت ہوئی ہے. علامہ صاحب کو وقت پہ پہنچنا تھا، انہیں بڑی رستے میں دشواری وہ جو جانتے ہیں اور ان کا اللہ جانتا ہے وہ کرتے ہوئے پیش آتے ہوئے فوراً گھر پہ آنا اور صرف بیگ رکھ کے محفل کے لیے ریڈی ہو جانا زحمت ہوئی ہے. جب زحمت ہوئی ہے تو اے رب ہمیں تو تیرے نبی کے فرمان پہ یقین ہے، اگر شاید کوئی عمل ہمارا کام نہ آ سکے، اے رب ہماری بخشش کے لیے یہ محفل ہی کام آ جائے گی، کیونکہ افضل الاعمال احمدھا، اے رب نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اچھے کاموں میں، اعمال میں، عبادتوں میں سب سے افضل وہ ہے، تیرے نبی نے فرمایا، جس میں ایفرٹ، مشقت، پریشانی، تکلیف، زحمت زیادہ ہو، وہی سب سے افضل ہو. میزان عمل میں وہی سب سے بھاری ہوگی.